جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج فواد چودھری صاحب کی یہاں پہ پیشی ہے اور ان کو 2 روزہ ریمانڈ جو ہے وہ واپس کیا گیا تھا اور پولیس کی کسٹڈی میں دیا گیا تھا. صبح سے میری سارے وکلا کی ٹیم یہاں پہ موجود ہے اور ان کو پیش نہیں کیا جا رہا. اٹس بین ڈیلیڈ فار گڈ 8 hours. مجھے نہیں پتا فواد چودھری کس حال میں, کس طرح ان کو رکھا جا رہا ہے اور کس قسم کا سلوک ان سے کیا جا رہا ہے. مجھے نہیں پتا, میرا کوئی رابطہ نہیں ہے ان سے. کسی قسم کا کل خبر آئی تھی کہ ان کو لاہور لے جایا گیا ہے, لیکن کسی فیملی ممبر کو انفارم نہیں کیا گیا. اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی نیوز ہے تو پلیز ہم مجھے بتائیے, کیونکہ میں اور میرے بچے بہت پریشان ہیں کہ فواد کہاں ہے. نہ تو وہ کسار تھانے میں موجود ہے جہاں پہ FIR رجسٹر کی تھی, اور نہ وہ کسی اور تھانے پہ اسلام آباد کے موجود ہیں جہاں پہ ہم نے ساری سرچ کی ہے, لیکن وہ ہمیں کہیں نہیں ملے ہیں. میں بہت گزارش کرتی ہوں اس پولیس اسلام آباد سے کہ میرے ساتھ تعاون کریں اور اتنا ظلم ان بچیوں پہ نہ کریں. ان کو ان کے باپ سے ملوایا جائے. 7 دن ہو گئے ہیں آج, پورے 7 دن فواد چودھری صاحب کا کچھ نہیں پتا کیس کا کیا بنے گا. DSP لیگل سے طلب کیا گیا ہے کہ ان کی رپورٹ طلب کریں, کوئی آنا یہاں پہ پسند نہیں کر رہا. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس طرح کا قانون ہے. میں اور میرے بچے اس ملک کے شہری ہیں. ہمیں کانسٹیٹیوشن میں رائٹ دیا گیا ہے کہ ہم لوگ وہ رائٹ یوز کریں, لیکن مجھے تو اس رائٹ سے محروم رکھا گیا ہے, میری دو بچیوں کو. مجھے آپ بتائیں کہ آج مجھے مجبور کیا گیا ہے کہ میں یہ تصویر ساتھ لے کے آؤں اور آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ میری بچیاں کیسی ہیں اور کس حال میں ہیں. برائے کرم چیف جسٹس آف پاکستان آنریبل پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب اور جتنے بھی ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں, پلیز اس میں انٹروین کریے. اور میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ہمیں بتایا جائے کہ فواد چودھری کو کہاں رکھا گیا ہے. میری اپیل ہے سارے میڈیا سے کہ پلیز آپ لوگوں نے ساتھ نہیں چھوڑنا جب تک ہم فواد کو رہا نہیں کرا لیتے. آپ اس طرح مجھے توڑ نہیں سکتے. میں یہاں کھڑی ہوں, آپ نے جتنا ظلم کرنا ہے آپ کریں میری بیٹیوں پہ اور میرے پہ. ہمارے ارادے, ہمارے جذبات نہیں کم ہوں گے بلکہ اور بڑھیں گے. تھینک یو. کوشچنز؟ آپ کے وکیل صاحب نے آپ کو بتایا کہ فواد اس وقت کہاں ہے, راستے میں بتایا تھا؟ کسی کو کچھ نہیں پتا جی کہاں ہے. میں اپنی بات کروں گی, کسی کو کچھ نہیں پتا کہاں ہے. آئی تھنک بابر ایوان صاحب نے کانفرنس کی ہے, آپ لوگوں نے کور کیا ہے, لیکن مجھے کچھ نہیں پتا. 2 دن سے میں رابطے پہ ہوں. سیشن کورٹ نے کہا گیا کہ جی بچوں سے ملوایا جائے, بخشی خانے میں جائیے اور ملاقات کرائیے, لیکن نہیں ملوایا گیا. دہشت گردوں کی طرح کپڑا ڈال کے, ہتھکڑی لگا کے ان کو یہاں سے لے جایا جاتا ہے. آج یہ نہ ہونے دیجیے گا پلیز. آج ہم سارے ایک کھڑے ہیں. آج فواد چودھری اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, کل کو یہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ لوگ آواز اٹھائیں گے. آج آپ لوگوں نے کپڑا نہیں ڈالنے دینا. میری یہ پوری کی پوری جتنے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہیں اور میری بہنوں ماؤں سے اسپیشلی ریکویسٹ ہے کہ پلیز آئیے اور ان بچیوں کو ان کا حق دلائیے. کپڑا نہیں آج آپ لوگوں نے ڈالنے دینا ان کے اوپر. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. میں آپ لوگوں سے یہ پوچھوں گی کہ یہ آپ لوگوں کا بھی رائٹ ہے کہ میرے ساتھ کھڑے ہوئے. میں نے تو 2-3 دفعہ کوشش کی, لیکن وہاں پہ اتنے دھکے دیتے ہیں پولیس والے کہ مشکل ہوتا ہے وہاں پہ مینج کرنا. لیکن کپڑا آپ نہیں ڈالیں گے. وہ پارلیمنٹیرین ہے, وہ فارمر فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ ہے. ان کو لاکھوں لوگوں نے الیکٹ کیا ہے اپنے حلقے سے. وہ ایسے نہیں آ گئے کسی ریزرو سیٹ کے اوپر, یا وہ کسی نواز شریف کی بیٹی یا بیٹے نہیں ہیں کہ وہ جہازوں میں بیٹھ کے آئیں جس طرح ان کا استقبال کیا گیا. مریم صاحبہ کس عہدے کے تحت کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے وسائل استعمال کر رہی ہیں؟ مجھے آپ یہ بتائیے کہ جس طریقے سے ان کا استقبال کیا گیا, جتنی پولیس وہاں پہ یوز کی گئی. میں انٹیریئر منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں پنجاب کے کہ آپ نے کس تحت کے تھرو ان کو اتنی سیکیورٹی دی گئی ہے. آئی گوئنگ ٹو فائل اے کنٹمپٹ اگینسٹ دیم ان دا کورٹ. مجھے بتائیں آپ, یہ کوئی طریقہ ہے؟ اور آپ وہاں پہ ہمارے چیئرمین, ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان, سب سے بڑی ہماری پولیٹیکل وہ جو ہے یہ ہماری پارٹی ہے, اس کے چیئرمین کی آپ سیکیورٹیاں لے رہے ہیں. حملہ تک تو ہو گیا ان کے اوپر. میں کسی پارٹی کی سائڈ نہیں لے رہی ہوں, لیکن میں آپ کو فیکٹس بتا رہی ہوں کہ کیا کیا ہوا ہے. اور ان کی سیکیورٹی ہٹا کے آج پتا چلا ہے جی بنی گالا کی بھی سیکیورٹی ہٹا دی ہے. کوئی بات نہیں, وہاں پہ بندے کھڑے ہیں. میری کل چیئرمین صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور میں ان کی بہت بہت مشکور ہوں, پوری PTI ٹیم کی, جنرل سیکرٹری صاحب کی, اسد عمر صاحب کی, شاہ صاحب کی, جتنے بھی لوگ وہاں پہ تھے. انہوں نے جس طریقے سے مجھے عزت دی اور فواد کی جگہ پہ مجھے بٹھایا, ایسا
ایسا بہت کم لوگ انسانیت کے تحت کرتے ہیں. اسی لیے ان کی عزت ہے. عوام اسی لیے خان صاحب کی عزت کرتی ہے, اس لیے نہیں کہ وہ کوئی کرپشن کر کے انہوں نے ایون فیلڈ میں اپارٹمنٹس لے لیے ہیں. گھڑی کا مسئلہ, کبھی اس کا مسئلہ, لیکن آپ پہلے حقوق تو دیں, مجھے پہلے میرا رائٹ تو دیں. آپ آ گئے ہیں گورنمنٹ میں, نون لیگ اور ساری ہماری امپورٹڈ گورنمنٹ پی ڈی ایم, مجھے تو رائٹ آپ دلا دیں. چھوڑ دیں فواد چودھری پی ٹی آئی سے بلانگ کرتا ہے, چھوڑ دیں ساری باتیں, لیکن اس کو رائٹ تو دلائیں. مجھے رائٹ دلائیں, میں تو کسی پارٹی کا نہیں ہوں حصہ, میں تو دو بچوں کی بیٹیوں کی ماں ہوں. مجھے رائٹ دلائیں آپ نا. میرے سے تو کسی حکومت کے بندے نے رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی کہ ہمیں فون کر کے افسوس کر لیں. ان کو سرچ وارنٹ چاہیے, ان کو فواد صاحب کو ٹارچر کرنا ہے, لیکن ہم نہیں ٹوٹیں گے. میں کل ہی ان کے لیے بہت ہوں یہاں لڑنے کے لیے. تھینک یو. اچھا, آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ کا رابطہ نہیں ہے, آخری رابطہ آپ کا فواد سے کب تک ہوا؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا, آج ٹائمز اسکوائر نیو یارک میں بھی پروٹیسٹ ہو رہا ہے, آپ کیا؟ آج ٹائمز اسکوائر نیو یارک میں, پرسوں یو کے میں اور بارسلونا میں بھی ہوا. یہ کیمپین ہم نے نیشنل لیول, ہم ورلڈ وائڈ لے گئے ہیں. اور دیکھیں, اگر فواد صاحب نے کوئی جرم کیا ہے وہ ضرور عدالت فیصلہ کرے, لیکن آپ یہ ہتھ کنڈے نہیں استعمال کر سکتے کہ جس طریقے سے ان کو غائب کیا گیا. میں تو اس کو یہی کہوں گی کہ کدھر ہیں وہ, مجھے بتائیے کہاں ہے وہ. مجھے جواب چاہیے پرائم منسٹر آف پاکستان کہ میرے ہسبینڈ کو کہاں رکھا گیا ہے. مجھے جواب دیں اس بات کا کہ وہ کہاں ہیں. آنریبل چیف جسٹس صاحب 7 دن آج ہو گئے ہیں, فواد نہیں باہر آئے, ان کو نہیں ملی. یہ بچیاں محروم ہیں. میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں, میری التجا ہے آپ سے, میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ ان بچیوں کی خاطر سو موٹو لیں آپ. تھینک یو.